مزدلفہ میں کام نہیں ہے، وہ چٹائی آپ 2-4 لوگ ہیں، 5-6 بچھا لیں، اپنا سامان آپ وہاں رکھ لیں اور 1-2 لوگ وضو کرنے کے لیے چلے جائیں۔ مزدلفہ کے اندر وضو خانے موجود ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وقفے سے مزدلفہ میں وضو خانے بنے ہوئے ہیں۔ وضو کر کے واپس آئیں گے اور پھر آپ دوسرے لوگوں کا انتظار کریں جو آپ کے گروپ کے ہی اندر شامل ہیں، وہ بھی وضو کر لیں، اور اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی ہے، نہ عرفات میں پڑھنی ہے، نہ جاتے ہوئے راستے میں پڑھنی ہے۔ آپ ہو سکتا ہے مزدلفہ پہنچے رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ نہ سمجھیں مغرب کا وقت ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ آج مغرب کی نماز کا وقت نمبر 1 شروع ہوگا عشاء کے ساتھ، مغرب کے وقت میں مغرب کا وقت شروع نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اللہ نے جگہ خاص کر دی ہے کہ اگر حاجی مغرب کی نماز مزدلفہ میں نہیں کہیں اور پڑھے تو وہ نہیں ہوگی، مزدلفہ میں آ کر لوٹانی بھی پڑے گی۔ تو پہلے مغرب کی نماز، پھر فوراً عشاء کی نماز، یعنی اکٹھے۔ عشاء کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں ہوگی اور تکبیر یعنی اقامت بھی نہیں کہی جائے گی۔ اگر اقامت کہہ لیتے ہیں جیسے بعض لوگ کہہ لیتے ہیں تو بہرحال اتنا کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن ہمارے ہاں بہتر یہ کہ اقامت بھی نہ ہو۔ یہ تو ہو گیا مزدلفہ پہنچتے ہی پہلا کام۔ ضروری نہیں کہ فوراً کر لیں، سب لوگوں کے جمع ہونے کا انتظار کریں مغرب عشاء کی نماز۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ وقت دیکھ لیجیے گا کہ میں کب پہنچا ہوں مزدلفہ۔ کچھ لوگ 9-10 بجے پہنچ گئے، کچھ 12-1-2 بجے۔ اس وقت میں آپ نے چند کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، رات کا کچھ کھانا وغیرہ، ریفریشمنٹ وغیرہ۔ نمبر 2، کنکریاں جمع کرنی ہیں۔ جو کنکریاں آپ نے اگلے 3 دنوں میں مارنی ہیں وہ آپ کو لیے مزدلفہ سے چننا مستحب سنت ہے۔ بڑا پتھر نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا پتھر۔ 49 کنکریاں یہ تو واجب ہے، البتہ 70 یعنی مزید 21، تو ٹوٹل 70، یہ جو مزید 21 ہیں یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے جو ابھی آگے واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ سنت پر عمل کرنے کی نیت سے 70 بلکہ احتیاطاً 75-80 کنکریاں جمع کر لیں۔ خواتین چاہے خود جمع کر لیں یا ان کی طرف سے ان کے محارم جمع کر لیں۔ اگر سونے کا وقت ہے تو لازمی 1-1.5-2 گھنٹے آرام بھی کر لیں، الا ہے کہ کوئی پہنچا ہی صبح 3:30-4 بجے، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ فجر کی نماز، اچھا یہاں پر کوئی چیز نہیں، مطلب کھلا آسمان ہے، نیچے بچھانے کے لیے پرائیویٹ اسکیم والوں کے یہاں پہ گدے وغیرہ ہوتے ہیں، آپ چٹائی بچھا لیں گے، ہوا والا تکیہ، اور کوشش کریں سوئے، نیند آ جائے بڑی اچھی بات ہے، کچھ سکون بھی ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ چلیں 1-1.5-2 گھنٹہ کمر سیدھی کر لیں اگر وقت ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ جائیں، مثال کے طور پر صبح صادق ہو رہی ہے 5 بجے، تو آپ 4 بجے اٹھ جائیں، 4:15 اٹھ جائیں، وضو تازہ کریں، وہاں جگہ جگہ بنے ہوئے حمامات موازی، اور اس کے بعد اب آپ فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ خیال رکھیے گا کہ فجر کی اذان بہت سے لوگ وقت شروع ہونے سے پہلے دے دیتے ہیں۔ وہاں ایک مسجد ہے، مسجد مشعر حرام، اگر وہ آپ کے قریب ہے تو آپ کو اذان کی آواز آئے گی۔ وہاں 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلے اذان ہوتی ہے تہجد کی، لوگ سمجھتے ہیں اچھا فجر کا وقت ہو گیا، پھر 1 گھنٹے بعد اذان ہوتی ہے فجر کی۔ تو آپ کے پاس تو ویسے بھی نقشہ ہوگا، اس کی مدد سے آپ کو پتا ہوگا کہ صبح صادق کب ہو رہی ہے، احتیاطاً اس کے 1-2 منٹ کے بعد اذان دیجیے گا، پہلے نہیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، جس میں ایک واجب ہے اور ایک سنت ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے صبح صادق کے بعد۔ اگر آپ ساری رات مزدلفہ میں ہیں لیکن کسی وجہ سے آپ چلے گئے مزدلفہ سے کہ چلو بھائی ابھی رش نہیں ہے، مینا چلتے ہیں، طواف زیارت کے لیے چلتے ہیں، تو آپ کا واجب رہ گیا، اس لیے کہ وقوف مزدلفہ تو آپ نے کیا نہیں ہے۔ رات کو جو آپ رہے وہ سنت پر عمل کیا ہے، واجب تب ادا ہوگا جب صبح صادق کے بعد چند لمحات آپ رکیں گے۔ اور سنت کیا ہے کہ فجر کے بعد کھڑے ہو جائیے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، جیسے عرفات میں بتایا گیا تھا، بعد نماز عصر یا بعد نماز فجر، پہلے انفرادی طور پر عبادات دعائیں، پھر اجتماعی طور پر۔ یہ آپ ایک منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہلکی سی روشنی ہو گئی ہے، سورج نکلنے والا ہے اور لوگ کھڑے ہوئے یہ وقوف مزدلفہ کر رہے ہیں۔ اب جب سورج نکلنے والا ہے تو سورج نکلنے سے 5, 10, 15 منٹ پہلے اب آپ نے روانہ جانا ہے مینا کے لیے۔ مینا جانے کے لیے اب آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک مشورہ بھی ہے، جن کو ٹرین کی صورت ملی بھی ہے وہ ٹرین استعمال نہ کریں، جن کو بس کی صورت ملی ہوگی وہ بس استعمال نہ کریں، بلکہ پیدل جائیے گا، چونکہ مزدلفہ اور مینا یہ متصل ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ پیدل انشاءاللہ آدھے گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کے درمیان میں آپ پہنچ جائیں گے اپنے خیموں میں، اور اگر آپ بس میں جائیں گے تو بس 2-3 گھنٹے چلاتی رہے گی آپ کو، اور پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کو
چھوڑے گی نہیں، پھر بھی آپ کو پیدل ہی جانا پڑے گا۔ اگر آپ ٹرین میں جائیں گے تو ٹرین آپ کو اپنے متعلقہ اسٹیشن پر اتار تو دے گی، لیکن ٹرین تک سوار ہونے میں 1.5 2 2.5 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو اس سے اچھا یہ کہ آپ پیدل چلے جائیے گا بنا اپنے خیموں میں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہوتے ہیں کہ وہ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں جمرات۔ ایسا کر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں جمرات چلے جاتے ہیں؟ کنکریاں مارنی ہیں، چونکہ کنکریاں مارنے کے بعد سورج نکلنے سے شروع ہو جاتا ہے، اور جمرات پہنچتے پہنچتے سورج بھی نکل چکا ہوتا ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے اوپر بھی ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ ٹرین میں سوار ہو کر ڈائریکٹ چلے جائیں جمرات اور کنکریاں مارنے۔ آپ خیمے میں جا رہے ہیں تو خیمے میں جائیے، ناشتہ وغیرہ کر لیجیے، پھر فوراً یا کچھ دیر کے بعد کنکریاں مارنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ کنکریاں مارنے کا شرعی وقت صبح سے شروع ہو چکا ہے۔ انتظامی طور پر اگر آپ کے معلم کی طرف سے کوئی ٹائم دے دیا گیا ہے تو اس کی پابندی کر لیجیے گا۔ شروع کا 1 آدھا گھنٹہ ہوتا ہے جس میں وہ جب آپ باہر نکلیں گے تو جو گارڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں سعودی لڑکے، وہ آپ کو نہیں جانے دیتے، آپ ان سے بحث نہ کریں، اس لیے کہ معلم کی طرف سے ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ ہمارے حاجیوں کو صبح 6 بجے یا 7 بجے نہیں جانے دینا، 8 بجے کے بعد، 9 بجے کے بعد۔ اب کنکریاں مارنے آپ نے جانا ہے۔ کنکریاں مارنے کے لیے جن کو ٹرین کی سہولت ملی بھی ہے وہ اپنے متعلقہ اسٹیشن جو 1 اور 2 ہو سکتا ہے وہاں سے جائیں گے، اور آخری اسٹاپ ہی جمرات کا ہے ٹرین کا، وہاں اتریں گے، اور ایک مخصوص طریقہ ہے کہ کہاں سے کیسے جانا ہے وہ آٹومیٹک ان کو پتہ چل جائے گا، اور وہاں جا کر وہ کنکریاں ماریں گے۔ یہ 3 جمرات کے نشانات بڑے واضح طور پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ٹرین کی سہولت بالفرض نہ ملی ہو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بسیں لے کر جائیں گے، نہیں، پھر ان کو پیدل جانا ہوگا، اس لیے کہ جمرات آنے جانے کے لیے صرف ٹرین کا انتظام ہوتا ہے، وہ ان کو ہی ملے گا جن کے پاس ٹرین کا ٹکٹ ہوگا۔ یہاں بسیں نہیں جاتی ہیں، آپ خود بھی کوئی ٹرانسپورٹ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو پیدل جانا ہوگا۔ پیدل جانے کی صورت میں آپ کے پاس 2 اختیارات موجود ہوں گے، چاہے تو آپ پیدل چلے جائیے گا، گراؤنڈ فلور پر جا کر کنکریاں مار لیجیے گا، اور چاہے تو آپ فرسٹ فلور اور جو پل دائیں اور بائیں بنے ہوں گے اس پل کے اوپر جا کر فرسٹ فلور پر کنکریاں مار لیجیے گا۔ جاتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے جائیے گا، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھتے ہوئے جائیے گا، اور تلبیہ پڑھتے ہوئے۔ تقریباً عرصہ 12-13 سال ہو گئے ہیں، اور انہوں نے رش کنٹرول کرنے کے لیے تقریباً ٹوٹل کے 5 جگہوں پر بیک وقت کنکریاں ماری جا رہی ہوتی ہیں، جس کی تقسیم وہاں کی انتظامیہ نے خود کر رکھی ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے آ رہے ہیں وہ کہاں پر کنکریاں ماریں گے، جو ٹرین سے آ رہے ہیں وہ کہاں پر، جو پیدل آ رہے ہیں وہ کہاں پر، وہ ایٹومیٹکلی سسٹم ہے جو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 3 جمرات ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، اردو میں کہہ لیجیے چھوٹا، درمیانہ، بڑا۔ یہ جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ، اس دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہیں، بلکہ آخر میں جو آئے گا جمرہ عقبہ یا بڑا شیطان یا جمرہ اخیرہ، اس کو آپ نے کنکریاں مارنی۔ آپ کے رستے میں پہلے چھوٹا آ رہا ہے، یہ دیکھیے سمجھایا کہ آپ کو جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ، ان دونوں کو کنکریاں آج نہیں مارنی، صرف آخری والے کو۔ جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں تو لبیک پڑھنا بند کر دیں، اب لبیک نہیں پڑھنا۔ بائیں ہاتھ میں کنکریاں پکڑیں، دائیں ہاتھ کی انگوٹھی اور شہادت کی انگلی سے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ، پوری دعا کو ہے ویسے رحمن للشیطان ورضا للرحمن۔ یہ آپ یوں دیکھ رہے ہیں جمرات کو، اور حاجی صاحبان کنکریاں مار رہے ہیں، دونوں طرف سے مار سکتے ہیں، بیچ میں ایک بہت بڑی دیوار ہے، چاہے اس طرف چاہے اس طرف۔ ہاں، بہتر اور سنت یہ ہے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا، جب آپ جائیں گے تو اس طرف سے نہیں بلکہ اس طرف سے کہ بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو، دائیں طرف نہ ہو، یہ سنت ہے۔ شروع میں جب لوگ جاتے ہیں تو جمرہ بہت بڑا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شروع میں کھڑے ہو جاتے ہیں، شروع میں رش ہوتا ہے، آپ اس رش کو چھوڑ کر آگے جائیں گے، درمیان میں پہنچ جائیں گے، وہاں رش بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ شروع میں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کے آگے بہت سارے لوگ ہیں، تو اونچی دیوار بنی ہوئی اس دیوار پر مارے گا، وہ دیوار پر لگ کر نیچے جو ایک احاطہ بنا ہوا ہے 4 دیواری، اس میں گرے گی۔ لیکن جیسے میں نے مشورہ دیا کہ آپ تھوڑا آگے چلے جائیں، پھر اونچی دیوار پر نہ ماریے گا، دیوار کی جڑ میں ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ 7 کنکریاں آپ نے مارنی۔ اگر آپ نے 7 ایک ساتھ پھینک دی تو یہ ایک سمجھی جائے گی، اس لیے ایک ایک کر کے آپ نے مارنی۔ یہ ہو گیا اس دن کا پہلا کام۔ اس میں یہ بھی سمجھ لیجیے ضمنی مسائل
نمبر ایک یہ ہے کہ کنکریاں مارنے میں نیابت اور وکالت جائز نہیں. کیا مطلب کہ ہو سکتا ہے آپ کو آپ ہی کی خاتون جو محرم ہے یا کوئی اور مرد کہہ دے کہ آپ اپنی کنکریاں مارنے جائیں گے تو یہ لے لیے میری کنکریاں وہی مار لیجیے گا. یہ اس وقت جائز ہے کہ جس کی نیابت کر رہے ہیں نمبر ایک وہ معذور ہے, چاہے ہمیشہ کے لیے معذور ہے, وقتی معذور ہو گیا, اللہ نے کرے کوئی چوٹ لگی اب چل ہی نہیں سکتا وہ, یا اتنا ضعیف ہے اور وہ تو اس سال ویسے بھی 65 سے اوپر تو الاؤ کیا ہی نہیں ہے, یا یہ ہے کہ چل نہیں سکتا ہے. صرف خاتون ہونا بھی عذر نہیں ہے, ضعیف ہونا بھی عذر نہیں ہے, ان کو خود کنکریاں مارنا لازم ہے. ہاں یہ کر لیں, رش میں نہ جائیں, رش کے تھوڑا بعد چلے جائیں, لیکن کنکریاں خود مارنی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کنکریاں تینوں دنوں کی مارنا الگ الگ واجب ہے. کنکریاں کہنے کو ایک واجب ہے, لیکن تینوں دن کی کنکریاں کوئی کہ 3 واجب ہیں. اگر کسی شخص نے 2 دن تو کنکریاں ماری ہیں, 1 دن نہیں ماری, تو بھی اس کا واجب چھوڑ گیا, اس کو دم دینا پڑے گا. کنکریاں مارنے کا ابتدائی وقت کیا ہے, انتہائی وقت کیا, یہ بھی سمجھ لیجیے. پہلے دن کنکریاں مارنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے سورج نکلنے سے, لیکن آپ نے اس دن یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ چونکہ اس دن ایک واجب اور ہے, بلکہ 2 واجب اور ہیں. اس کے بعد واجب ہے قربانی, پھر ہے بال کٹوانا. آپ نے یہ خیال رکھنا ہوگا کہ قربانی میری جس وقت ہونی ہے اس سے پہلے میں کنکریاں بھی ماروں. آپ کی قربانی کب اور کیسے ہونی یہ آپ کو پہلے سے پتا ہوا ہوگا. جن لوگوں نے گورنمنٹ اسکیم میں آپشن پر یس کر رکھا ہے اور اس لحاظ سے پیسے جمع کروائے ہیں, ان کی قربانی ہماری منسٹری سعودی منسٹری کے ذریعے سے کروائے گی, اور حج پر روانگی سے پہلے آپ کی بلڈنگوں میں ایک لسٹ لگا دی جائے گی اور اس پر ایک ٹائم دے دیا جائے گا کہ آپ اس میں اپنا نام تلاش کر لیجیے گا کہ ہماری قربانی مثال کے طور پر 12 بجے ہو رہی ہے, 2 بجے ہو رہی ہے, 3 بجے, جو بھی ہے. لیکن اس میں احتیاط کیا ہے کہ کنکریاں تو اس وقت سے پہلے مار لیں, اور اس کے بعد جو اگلا کام ہے بال کٹوانے کا وہ 2, 3, 4 گھنٹے کے بعد. آپ فون کر کے پتہ نہیں کر سکتے کہ بھائی بتائیے گا میری قربانی ہو گئی ہے نہیں ہوئی. جن لوگوں نے قربانی کے آپشن پر نو کر رکھا ہے وہ قربانی کا انتظام خود ہی کروائیں گے کسی معتمد اور معتبر ذریعے سے. بہت سے لوگ بلڈنگوں میں آتے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی قربانی کسی نے کروانی تو میں کر دوں گا, ان کو پیسے نہ دیجیے گا, پتہ نہیں وہ کون ہے, آپ تو نہیں جانتے. اس لیے معتمد یعنی آپ ہی کا کوئی اپنا رشتہ دار, دوست, احباب جو حدود حرم میں رہتا ہے, ایسا نہیں کہ وہ مکہ میں رہتا ہے یا طائف میں رہتا ہے یا جدہ میں رہتا ہے. قربانی حدود حرم میں ضروری ہے. تو پہلے دن کنکریاں آپ نے مارنی ہے قربانی سے پہلے. اچھا آخری وقت کیا ہے؟ آخری وقت تینوں دنوں کا برابر ہے, البتہ ابتدائی وقت میں فرق ہے. دوسرے اور تیسرے دن کنکریاں مارنے کا ابتدائی وقت ہے زوال کے بعد, اس سے پہلے نہیں, صبح نہیں. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے 9 بجے, 10 بجے, 11 بجے کنکریاں مارنے جا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کے ہاں بھی 11 اور 12 تاریخ کو زوال سے پہلے کنکریاں نہیں مار سکتے. آخری وقت تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے, بجائے اس کے کہ آپ وقت سے پہلے مار لیں, جو اصل وقت ہے اس کے بعد اللہ نے آپ کو رعایت دے دی. وہ کیا ہے کہ ویسے تو کہا گیا کہ غروب آفتاب تک مار لو, لیکن ظاہر رش ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں گیا ہے, پھنس گیا, راستہ نہیں مل رہا, وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ اس دن کی کنکریاں اگلی رات میں بھی مار سکتے ہیں. کب تک؟ صبح صادق تک. ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے آنے والی راتوں کو تابع کر دیا پچھلے دن کے. تو وہ آخری وقت ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ غروب آفتاب تک نہ مار سکیں تو یہ نہ سمجھے وقت ختم ہو گیا, وقت ہے بھی. اب ہم آتے ہیں اپنے مراحل پر. کنکریاں مار کے اس کے بعد قربانی آپ سمجھ گئے, قربانی ہوگی. قربانی کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ آپ نے بال کٹوانے ہیں. حدود حرم میں کہیں بھی بال کٹوا سکتے ہیں. مینا بھی حدود حرم میں ہے, آپ کی بلڈنگ بھی حدود حرم میں ہے, قربان گاہ میں جاتے ہیں بالفرض تو وہ بھی حدود حرم میں ہے. حدود حرم میں بال کٹوانے ہیں. بال کٹوانے کے دیگر مسائل میں بتا چکا ہوں. بال کٹوا دیں اور اس کے بعد اب آپ کا احرام ختم ہو گیا, غسل کر کے عام کپڑے پہن لیں گے. احرام کی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی جو آپ سن چکے ہیں. ازدواجی تعلقات حرام ہی رہیں گے, وہ طواف زیارت کرنے کے بعد حلال ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. اب آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے جو حج کا تیسرا اور آخری فرض ہے. طواف زیارت